اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسؤال الاساسی بشان هذه العلاقة التي توجد في اللغة بین اللفظ والمعنی۔ خوب، کل وضع کے سلسلے میں ایک ہیڈنگ ڈالی گئی تھی اور اس سلسلے میں کچھ گفتگو ہوئی اور یہ بتایا گیا کہ ایک رابطہ سببیت پایا جاتا ہے لفظ و معنی کے درمیان، جس طریقے سے سورج یا شمس طلوع شمس جو سبب بنتا ہے روشنی کے لیے، ضیاء کے لیے، نور کے لیے، یا آگ جو ہے وہ سبب ہے حرارت کے لیے، اسی طریقے سے تصور لفظ جو ہے وہ تصور معنی کا سبب بنتا ہے۔ دونوں فرق یہ ہے کہ روشنی اور حرارت والا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عالم خارج سے ہے، اور یہ لفظ و معنی کے ارتباط کا جو مسئلہ ہے اس کا تعلق عالم ذہن سے ہے۔ اب یہاں ایک سوال جو کل انہوں نے مطرح کیا تھا، اس سوال کا جواب ہم پیش نہیں کر سکے تھے وقت کی قلت کی وجہ سے، اسی بات کو آج آگے بڑھائیں گے۔ والسؤال الاساسی بشأن هذه العلاقة، بنیادی اور اساسی سوال جو ہے اس سلسلے میں، اس علاقے کے بارے میں، اس رابطے کے بارے میں، والسؤال الاساسی بشأن هذه العلاقة التي توجد في اللغة بین اللفظ والمعنی، وہ علاقہ اور وہ رابطہ جو لفظ و معنی درمیان پایا جاتا ہے، وہ سوال یہ ہے، ہوا سوال یہ ہے کہ اس علاقے کا مصدر کیا ہے، کہاں سے رابطہ نکل کر کے آیا لفظ و معنی کے درمیان، اور کس طریقے سے وجود میں آیا۔ دو سوال ہے ایک ساتھ، اس کا مصدر کہاں ہے، کہاں سے نکل کے آیا، مصدر کیا ہے اس ارتباط کا، اور پھر ساتھ میں یہ کہ یہ کس طریقے سے علاقہ پایا گیا، کس طریقے سے علاقہ وجود میں آیا۔ لفظ و مثلا ماں اور مائع سائل کے درمیان جو رابطہ پیش ہوا ہے، وہ رابطہ کیسے بنا، کس طریقے سے مائع سائل دماغ میں آ جاتا ہے، لفظ ماں کہتے ہی پانی دماغ میں آتا ہے۔ خوب، تو سوال یہی اصلی کہ کس طریقے سے علاقہ سببیت لفظ و معنی کے درمیان پیدا ہوا، اور کیسے یہ ہو گیا کہ تصور لفظ جو ہے وہ تصور معنی کا سبب بن گیا، جبکہ دیکھا جائے تو لفظ اور معنی دونوں حقیقت میں ایک دوسرے سے کافی مختلف چیزیں ہیں۔ اور علم اصول میں عام طور پہ اس سلسلے میں دو نظریے پیش کیے جاتے ہیں، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا کل اس سوال کے جواب میں۔ پہلا نظریہ کہتا ہے کہ ان علاقۃ اللفظ، یہاں سے آج کا درس شروع ہو رہا ہے، ان علاقۃ اللفظ بالمعنی نابعۃ من طبیعت اللفظ ذاتہ، لفظ اور معنی کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نار اور حرارت کے درمیان پائے جانے والے رابطے کے طریقے سے ذاتی رابطہ ہے۔ طبیعت اور اصل لفظ میں وہ معنی پایا جاتا ہے، جیسے آگ میں حرارت پائی جاتی ہے ذاتاً، اسی طریقے سے اس لفظ میں معنی پایا جاتا ہے۔ پہلا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ جو علاقہ ہے ان دونوں کے درمیان نابعۃ، یہ نکل کے آیا ہے، سرچشمہ پایا ہے، وجود میں آیا، کہاں سے اس نے نبوع حاصل کیا، کہاں سے نکل کے آیا، من طبیعت اللفظ، طبیعت لفظ، ذات لفظ سے، ذات ہی طبیعت لفظ سے، اس کی ذات سے، کما نبات علاقۃ النار، جیسا کہ نبوع پایا، سرچشمہ پایا، نکلا آگ اور حرارت کے درمیان رابطہ کہاں سے نکلا، من طبیعت النار ذاتہا، ذاتاً طبیعت نار، وجود نار، اصل نار سے، حرارت اور آگ کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نکلا ہے۔ کیسے نکلا ہے؟ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ کسی نے آ کے کہا نہیں ہے کہ آگ گرم ہے اس لیے گرم ہوئی، بلکہ ذاتاً آگ میں حرارت پائی جاتی ہے،
تو جس طریقے سے ذاتی طور پہ ذاتاً اور رسالتاً آگ میں حرارت پائی جاتی ہے، اسی طریقے سے ذاتاً لفظ ماء میں معنی پایا جاتا ہے پانی کا. لفظ فرض کیجئے قلم میں معنی پایا جاتا ہے آلۂ کتابت کا. ٹھیک ہے، تو یہ حرارت جیسے آگ میں پائی جاتی ہے ذاتاً، ویسے ہی ہر لفظ کا معنی اس میں ذاتاً پایا جاتا ہے، الگ سے فٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خوب، فلفظ الماء، وہی مثال دے رہے ہیں یہ، فلفظ الماء مثلا لہو بحکم طبیعت ہی، طبیعت یعنی ذات اور طبیعت لفظ ماء میں کیا ہے؟ علاقۃ بالمعنی الخاص، ایک رابطہ ہے، ایک علاقہ ہے کسی خاص معنی سے. الذی نفہمہ منہ، کس معنی سے اس لفظ ماء کا رابطہ ہے ذاتاً طبیعتاً؟ جس معنی کو ہم لفظ ماء سے سمجھتے ہیں. خوب، وَلِأَجْلِ هَذَا يُؤَكَّدُ هَذَا الاتجاہ، چونکہ اس نظریے کے اعتبار سے لفظ و معنی کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ذاتی رابطہ ہے. اس وجہ سے یہ نظریہ، یہ اتجاہ تاکید کرتا ہے، یہ نظریہ کس بات کی تاکید کرتا ہے؟ کہ ان دلالت اللفظ علی المعنی ذاتیۃ، لفظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہے. ولیست مکتسبۃ من ای سبب خارجی، وہی باتیں جو ابھی تک ہم آپ کے خدمت میں 5 منٹ سے بیان کرتے 5-7 منٹوں سے، اسی کو دوسرے طریقے سے پیش کر رہے ہیں، دوسرے لفظوں میں پیش کر رہے ہیں کہ لفظ و معنی کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ذاتی ہے، وہ کسی خارجی سبب سے اس کو کسب نہیں کیا گیا ہے. لیست مکتسبۃ، یہ علاقہ کسب نہیں کیا گیا ہے، یہ رابطہ کسب نہیں کیا گیا کسی سبب خارجی سے. وَيَعْجُزُ هَذَا الاتجاہ عن تفسیر الموقف تفسیراً شاملاً، یہ جو نظریہ ہے، پہلا والا نظریہ، یہ صحیح نظریہ نہیں ہے. یہ موقف کو، بات کو بیان کرنے کے لیے، اس کی تفسیر پیش کرنے کے لیے تفسیر شامل نہیں ہے، یعنی ناقص ہے. مطلب کیا ہوا؟ یہ نظریہ صحیح طور سے بات کو واضح نہیں کر پا رہا ہے. اس نظریے کی بنیاد پر لفظ و معنی کا رابطہ ویسے ہی بنا دیا گیا ہے، ویسے ہی بتا دیا گیا جیسے آگ اور حرارت کا رابطہ ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے. لفظ اور معنی میں ذاتی رابطہ نہیں پایا جاتا ہے. کیونکہ آپ کی خدمت میں عرض کروں، جیسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ جب آگ چھوئی جائے گی کہیں بھی، کسی بھی ملک میں، کسی شہر میں، کسی سرزمین پہ، کسی قوم کے درمیان، چھوٹا چھوئے، بڑا چھوئے، کالا چھوئے، عرب، عجم، ہر جگہ آگ کیا کرے گی؟ سب کو آگ کیا پہنچائے گی؟ اذیت پہنچائے گی، جلائے گی. تو آگ کی ذاتیات میں سے حرارت ہے، وہ اس سے جدا نہیں ہو سکتی. ہر جگہ اور ہر انسان آگ سے حرارت کو محسوس کرتا ہے. لیکن لفظ ماء کا معنی اگر پانی ہوتا ذاتاً تو صرف عرب نہ سمجھتے بلکہ سب سمجھتے لفظ ماء سے پانی کا مطلب، جبکہ ہم پانی کا مطلب ماء سے پانی کا مطلب نہیں سمجھتے، مثلا جو عربی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو یہ تفسیر عاجز ہے، اپنی بات کو پہنچانے سے ناتوان ہے. کیوں؟ لأن دلالت اللفظ علی المعنی وعلاقتہ بہ اذا کانت ذاتیۃ، اس لیے کہ اگر لفظ کی دلالت معنی پر ذاتی ہوتی، اس کا علاقہ جو ہے رابطہ اگر ذاتی ہوتا، غیر نابعۃ، ہے نا، من ای سبب خارجین، اور کسی خارجی سبب سے نبوع نہ کرتا، سرچشمہ نہ پاتا، نکل کے نہ آتا. ٹھیک ہے، یہ رابطہ، یہ علاقہ. وَكَانَتِ اللَّفْظُ بِطَبِيعَتِهِ يَدْفَعُ الذِّهْنَ الْبَشَرِيَّ إِلَى تَصَوُّرِ مَعْنَاهُ، اور اگر لفظ طبیعتاً اور ذاتاً بھیج دے ذہن بشری کو اپنے اس کے معنی کے طرف، لفظ کو تصور کرتے ہی، ٹھیک ہے، فَلِمَاذَا، اگر ایسا ہوتا،
جیسے آگ کو چھوتے ہی جل جاتا ہے انسان، ویسے ہی لفظ کو سنتے ہی معنی کا تصور ذہن میں آ جائے سب کے. اگر ایسا ہوتا یعنی ذاتاً لفظ میں اپنے معنی کی طرف بھیجنے کی صلاحیت پائی جاتی تو پھر فلماذا یعجز غیر العربی عن الانتقال الى تصور معنی کلمۃ الماء. تو جو عرب نہیں ہے، غیر عربی جو ہے، وہ کیوں اور کس طریقے سے پھر عاجز نظر آ رہا ہے اس بات سے کہ اس کا ذہن منتقل ہو جائے تصور معنی کلمہ ماء کی طرف جب تصور کلمہ کریں. تو لفظ ماء کو سنتے ہی کیوں نہیں غیر عرب کا دماغ پانی کی طرف جا رہا ہے؟ خوب، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جا کے رام لال سے کہیے ماں، آپ جا کر کے ایڈورڈ براؤن سے کہیے ماں، تو وہ کوئی نہیں سمجھے گا کہ ماں سے مراد کیا ہے. یہ مسلمان سمجھے گا عام طور پہ، وہی مسلمان جو عربی جانتا ہو، یا غیر مسلم بھی اگر سمجھے گا وہ تو جو عرب ملکوں میں رہا ہو یا عربی سیکھی ہو، بس وہی سمجھ سکتا ہے کہ ماں سے مراد پانی ہے، ورنہ کوئی نہیں سمجھے گا. خوب، وَلِمَاذَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِكَيْ يَنْتَقِلَ ذِهْنُهُ. جی میں عرض کر رہا ہوں، فرما رہے ہیں کہ آگ کا جو رابطہ ہے، آگ کا جو ارتباط ہے حرارت سے، یہ تو ذاتی ہے. کوئی بھی چھوئے گا آگ تو جلے گا، کہیں بھی چھوا جائے گا آگ کو تو حرارت کا احساس کیا جائے گا. یہ ہے ذاتی کا مطلب. تو اگر آپ نے جو فرمایا کہ لفظ اور معنی میں جو رابطہ ہے وہ ذاتی ہے، تو پھر لفظ ماء مثلا اس کا مطلب ہوتا ہے اردو میں پانی. تو لفظ ماء جب بھی جہاں بھی بولا جاتا ہر انسان پانی سمجھتا، مگر صرف عربی سمجھ پاتا ہے ماء سے مراد اور ماء کا مطلب پانی ہے، غیر عربی نہیں سمجھ پاتا. تو اگر یہ ارتباط لفظ و معنی میں ذاتی ہوتا تو کیوں غیر عربی نہیں سمجھ پا رہا ہے لفظ ماء سے اسی مطلب کو جو عربی سمجھ رہا ہے؟ وَلِمَاذَا يَحْتَاجُ إِلَى الْانْتِقَالِ وَلِمَاذَا يَحْتَاجُ إِلَى تَعَلُّمِ اللُّغَةِ الْعَرَبِيَّةِ. پھر کیوں غیر عرب محتاج ہے لغت عرب کو سیکھنے کے لیے، تعلم یعنی پڑھنے اور سیکھنے کے لیے. لِكَيْ يَنْتَقِلَ ذِهْنُهُ إِلَى الْمَعْنَى عِنْدَ اسْتِمَاعِ الْكَلِمَةِ الْعَرَبِيَّةِ وَتَصَوُّرِهَا، تاکہ اس کا ذہن لفظ کو سن کر کے اس معنی کی طرف پہنچے عربی لفظ کو سننے کے بعد. اگر معنی اور لفظ میں رابطہ ذاتی ہے تو لفظ ماء سنتے ہی پانی کی طرف دماغ جائے، لفظ اسد سنتے ہی شیر کی طرف دماغ جائے، ٹھیک ہے، لفظ قلم سنتے ہی وسیلہ کتابت کی طرف ذہن جائے. تو چلا جانا چاہیے ذہن سب کا ادھر، مگر نہیں جاتا. عربی پڑھنے کی ضرورت پڑتی ہے، سیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے. جب عربی پڑھے گا سیکھے گا انسان تب اس کا ذہن جو منتقل ہوگا لفظ ماء سے پانی کی طرف. تو یہ لفظ ماء سے پانی کی طرف دماغ کا منتقل نہ ہو پانا، غیر عرب کے دماغ کا منتقل نہ ہو پانا، یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان ارتباط اور علاقہ جو وہ ذاتی نہیں ہے. خوب، خوب. تو میں عرض کر رہا تھا کہ علاقہ جو ہے اور رابطہ نار اور حرارت یعنی آگ جو رکھی رہتی سامنے، انگارہ، آگ اور گرمی کے درمیان رابطہ ذاتی ہے. کوئی بھی چھوئے گا آگ، لفظ آگ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لفظ نار کی بات نہیں کر رہا ہوں، خود آگ کی بات کر رہا ہوں جو جلاتی ہے. اس آگ میں اور اس کی گرمی میں ذاتی رابطہ پایا جاتا ہے، لیکن لفظ ماء میں اور اس کے معنی میں ذاتی رابطہ نہیں ہے. ذاتی رابطہ ہوتا تو اردو میں اگر مثال کے طور پہ ہم جو ہے فرض کیجئے پانی کا مطلب بہنے والی چیز جو پیاس بجھا دیتی ہے سمجھتے ہیں، تو عربی بھی پانی سے وہی سمجھتا، جبکہ عربی کے سامنے آپ پانی پانی کہتے رہیے وہ نہیں سمجھے گا.
ٹھیک ہے، تو رابطہ ذاتی نہیں ہوا پھر ان دونوں کے درمیان، لفظ و معنی کے درمیان. خوب ان دونوں کا لفظ ما سن کر کے ہر انسان کا پانی کی طرف ذہن منتقل نہ ہونا یہ دلیل ہے. ان حاضہ سمجھا گیا، حاضہ یعنی لفظ کو سن کر کے معنی کی طرف ذہن منتقل نہ ہونا سب کا، کچھ کا ہو جاتا منتقل لیکن سب کا ذہن اس معنی کی طرف منتقل نہ ہونا خود اس بات کی دلیل ہے. کس بات کی دلیل ہے؟ دلیل علی ان العلاقۃ التی تقوم فی ذہننا، جو علاقہ، جو رابطہ ہمارے ذہن میں وجود پاتا ہے، ذہن میں تشکیل پاتا ہے، جس کو ہم اپنے ذہن میں سمجھتے ہیں کہ رابطہ پایا جا رہا ہے لفظ و معنی کے درمیان، بین تصور لفظ تصور معنی، لفظ تصور معنی درمیان جو رابطہ ہمارے ذہن میں آ رہا ہے، لیست، یہ رابطہ لفظ و معنی کے درمیان، لیست نابعۃً من طبیعت اللفظ، یہ طبیعت لفظ اور ذات لفظ سے نکل کے نہیں آیا ہے، سر چشمہ نہیں پایا ہے، بل من سبب آخر، بلکہ یہ رابطہ جو لفظ اور معنی کے درمیان وجود میں آیا ہے یہ کسی اور سبب کے ذریعے آیا ہے. یتطلب الحصول علیہ الی تعلم اللغات، اس رابطے کو کہاں سے، کس سبب سے سمجھ میں آیا ہے، وجود میں آیا ہے نا. یتطلب الحصول علیہ الی تعلم اللغات، اس کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ لغت کو پڑھا جائے. فالدلالۃ اذن، لغت صحیح، لغت پڑھنا پڑے گا معنی کو سمجھنے کے لیے. فالدلالۃ اذن لیست ذاتیۃ، پس دلالت جو ہے وہ لفظ و معنی، لفظ کی دلالت معنی کے اوپر یہ ذاتی نہیں ہے. تو پہلا نظریہ انہوں نے پیش کیا اور اس کو کاٹ دیا. خلاصہ بیان کر دوں، دوسرا نظریہ مجھے پیش کرنا تھا مگر آن لائن کلاس ہو رہا ہے اور مجھے بھی سب ٹرین پکڑنی ہے اور آپ کا بھی اب زیادہ تر وقت جو ہے وہ کلاس جوائن کرنے میں دیر سے متوجہ ہوا لنک کی طرف، ٹائم نکل گیا ہے. تو لہٰذا بس اسی چیز کو، اسی نظریے کو واضح کر کے کل اس دوسرے نظریے کو آگے بڑھاؤں گا، ورنہ جلدی میں نظریہ سمجھ نہیں آئے گا. اسی خلاصہ بیان کر دیتا ہوں ایک بار پھر. دو نظریے اس سلسلے میں. اصل بحث جو ہماری وہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی ان کے درمیان رابطہ پایا جاتا ہے. یہ رابطہ کہاں سے نکل کے آیا، کیسے رابطہ پایا جا رہا ہے لفظ و معنی کے درمیان، سر چشمہ اس کا کیا ہے. تو اس سلسلے میں دو نظریے پیش کیے گئے ہیں. پہلا نظریہ جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اور معنی کے درمیان ذاتی رابطہ ہے. لفظ کو سنتے ہی ذہن کی طرف معنی ذہن کی طرف منتقل ہوتا ہی ہوتا ہے. جیسے آگ اور حرارت کے درمیان ذاتی رابطہ ہے. اس نظریے کو انہوں نے کاٹ دیا. انہوں نے کہا کہ اگر ذاتی رابطہ ہوتا لفظ اور معنی کے درمیان تو ہر انسان، چھوٹا بڑا، عرب عجم، کالا گورا، کوئی بھی اس لفظ کو سنتا تو معنی کی طرف دماغ چلا جاتا. لیکن مثلاً لفظ ما سے سب کا دماغ بہنے والی سیال چیز کی طرف نہیں جاتا، بس جو عربی جانتے ہیں ان کا دماغ جاتا ہے. تو کچھ کا دماغ جائے لفظ ما سن کے پانی کی طرف، کچھ کا دماغ نہ جائے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو رابطہ ہے لفظ و معنی کے درمیان، رابطہ ذاتی نہیں ہے. خوب ذاتی نہیں ہے. تو اب اس کے بعد دوسرا نظریہ دیکھا جائے گا کیا ہے. اما الاتجاہ الاخر، دوسرا نظریہ، فبحق ينکر الدلالات الذاتیہ، صحیح طور پہ دلالات ذاتیہ کا انکار کرتا ہے دوسرا نظریہ، اور یہ پیش کرتا ہے کہ ان العلاقات اللغویہ بین اللفظ والمعنی نشأت من کل لغۃ علی ید الشخص الاول والاشخاص الاوائل. جو لفظ والمعنی کے درمیان رابطہ لغت میں پیدا ہوا ہے، ظاہر ہوا ہے، پایا جاتا ہے، وہ شروع کے استعمال کرنے والوں کے ذریعے سے رابطہ وجود میں آیا ہے. جو پہلے جس لفظ کو استعمال کر لیا جس معنی میں، تو بس وہی معنی جو ہے اس لفظ کا معنی بن گیا. اسی کو تھوڑا سا انہوں نے پھیلایا ہے. اسے انشاءاللہ کل بیان کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.